السلام علیکم گائز، اردو ناول میں خوش آمدید۔ لاہور کے شاہی قلعے کی پراسرار یاد۔ شام کا وقت تھا، سورج تیزی سے ڈوب رہا تھا، ہوائیں تیز چل رہی تھی، موسم انتہائی خوشگوار تھا۔ لوگ شاہی قلعے کی خوبصورتی سے لطف انداز ہو رہے تھے۔ ہم بھی اپنے دوستوں کے ہمراہ اس بہترین شاہکار کو دیکھ کر بنانے والے معماروں کی تعریف و توصیف کرتے قلعوں کے مختلف مقامات کی تصویریں اتار رہے تھے۔ مغرب کی اذان ہوتے ہی اندھیرا ہونے لگا، ایک ایک کر کے سب لوگ قلعے سے باہر جانے لگے۔ ہمارا ساتھی بھی قلعے سے باہر نکل گئے، میں اور میرے ایک دوست وہیں رک گئے۔ اندھیرا ہونے کے بعد ہم نے قلعے کے اوپر جانا چاہا تو بلال نامی شخص جو رات کو وہاں پر پہرا دیتا ہے، اس نے ہمیں جانے سے روک دیا۔ ہم نے عرض کی کہ صرف تصویریں لے کر واپس آ جائیں گے، لیکن اس نے جانے نہیں دیا۔ جب ہم نے کہا کہ اس قلعے کی پراسرار کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے اور ہم اس حوالے سے ایک کتاب لکھنا چاہتے ہیں، آپ کو کچھ علم ہو تو بتائیں، یہ کہہ کر ہم نے اس کے ہاتھوں میں کچھ روپے رکھ دیے۔ پیسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ ہمیں اوپر سیڑھیوں تک لے گیا اور کہا کہ یہاں عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے ہیں، بہت بار تو میرے ساتھ ہوا ہے۔ ہم نے پوچھا، آپ نے یہاں کیا دیکھا؟ اس نے جواب دیا، یہاں رات کے وقت گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آتی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے بہت سارے گھوڑے ایک ساتھ چل کر کسی جانب جا رہے ہوں۔ پھر اچانک خاموشی ہو جاتی ہے۔ ایسی خاموشی میں نے کبھی نہیں سنی، ایسا لگتا ہے جیسے آوازوں نے اپنی سانس روک لی ہو۔ اس خاموشی کو اگر کوئی محسوس کر لے تو اس کا دل پھٹ پڑے۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد کسی کے قدموں کی آوازیں آتی ہیں، جیسے کوئی بہت ہی چاہ و جلال سے چل رہا ہو۔ اچانک قدموں کی آواز بلند ہو جاتی ہے اور کسی کی بلند آواز فضا میں گونجتی ہے۔ وہ آواز کس زبان میں ہوتی ہے اس کا تو مجھے نہیں معلوم، لیکن کوئی بہت تیز چیخ کر بات کر رہا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد بہت ساری آوازیں ایک ساتھ گونجنے لگتی ہیں، شور اتنا بڑھ جاتا ہے کہ کان کے پردے پھٹنے لگتے ہیں۔ پھر تلواروں کے ٹکراؤ کی آوازوں سے پورا قلعہ گونج اٹھتا ہے۔ تھوڑی دیر تک یہ سب چلتا رہتا ہے، پھر لمبی خاموشی، جیسے برسوں سے یہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ قبرستان جیسا گہرا سناٹا چھا جاتا ہے۔ ہم نے پوچھا، تم نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ آوازیں کہاں سے آتی ہیں؟ کہتا ہے، ایک بار میں نے ہمت کر کے جاننے کی کوشش کی تھی۔ جس طرف سے آوازیں آ رہی تھیں اس طرف گیا، جیسے ہی میں اس طرف پہنچا کسی نے مجھے پیچھے سے آواز دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو کسی نے مجھے زوردار دھکا دیا۔ میں زمین پر گر کے بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو میں قلعے کے باہر ایک کونے میں پڑا تھا۔ اس کے بعد میں کبھی بھی رات کو اس طرف نہیں جاتا، نہ ہی کسی اور کو جانے دیتا ہوں۔ یہ سن کر میری ہنسی نکل گئی۔ مجھے ہنستا دیکھ کر وہ بھی مسکرا دی اور کہا، ہنسو، کیونکہ یہ بات ہنسنے والی ہی ہے۔ جب تک یہ واقعہ آپ کے ساتھ نہ ہو جائے تب تک آپ کا حق ہے آپ میری اس کہانی پر ہنسو، پر یاد رکھنا، قلعے کی یہ خاموش، سپاٹ اور بے جان دیواریں رات کے مخصوص پہر میں جاندار ہو جاتی ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے دیواروں میں روح پھونک دی گئی ہو اور بس اب یہ تیز تیز قدموں سے چل کر شہر کی طرف دوڑ پڑیں گی۔ رات کے وقت ان قلعوں کے اوپر سیاہ بادل منڈلا رہے ہوتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے ابھی یہ بادل خونی بارش برسائیں گے۔ مجھے اکثر اپنی بیوی اور بچوں کی چیخوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں اور میرا نام لے کر مجھے پکارتے ہیں کہ ہمیں بچاؤ، ہمیں بچاؤ۔ جب میں گھر فون کرتا ہوں تو بیوی بچے گھر پر آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ یقین کریں کسی دن آپ کو معلوم ہوگا کہ بلال نے خودکشی کر لی ہے یا وہ پاگل ہو گیا ہے۔ یہ صرف قلعہ نہیں بلکہ اس کے سینے میں کئی راز دفن ہیں۔ یہاں کئی الف لیلا کی داستانیں رقم ہوئی، مگر اسے نہ کوئی سننے والا باقی رہا اور نہ سنانے والا۔ تو گائز، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ تھینک یو، شکریہ۔